अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो तारीख है 29 मई 2021, जमात 5वीं, मज़मून है उर्दू की किताब। मौजू जो है वो कल से हमने जो एक सबक इसका पढ़ा भी, कलहन है, मोरिक कलहन। तो आज हम इसका दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं। कलहन 1100 ईस्वी के आसपास पेरियासपुरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम केंगपिक था। केंगपिक कश्मीर के मशहूर राजा हर्षवर्धन के दौरे हुकूमत में वजीर थे। कलहन को अपने वालिद के साथ बहुत लगाव था। वो उनकी ज़िंदगी और शख्सियत से बेहद मुतासिर थे। छोटी उम्र में ही कलहन ने वालिद के हमरा बहुत से तीर्थ स्थान देखे थे। कलहन ने अपनी किताब राज तरंगिणी में कई जगहों पर अपने वालिद का जिक्र बड़े अदब और एहतराम के साथ किया है। राज तरंगिणी के मुताले से मालूम होता है कि कलहन को मुख्तलिफ उलूम की तरबियत मिली थी। उनके दौर में जो उलूम मरोज थे उनसे वो पूरी तरह वाकिफ़ थे। उन्हें क़िस्सों और दास्तानों के मुताले का बेपनाह शौक़ था। उस वक़्त की दूसरी अहम किताबों के अलावा उन्होंने महाभारत और रामायण का भी गहरा मुताला किया था। चनाचे इल्म नजूम, मईशियात और दूसरे उलूम से वाकफियत रखने के अलावा वो एक बड़े शायर भी थे। इसीलिए उन्होंने कश्मीर के राजाओं की तारीख नज़म की सूरत में लिखी। राज तरंगिणी इसी लिहाज से कदीम शायरी का बेहतरीन नमूना भी पेश करती है। ये किताब 8 तरंगों यानी हिस्सों पर मुश्तमिल है और ये 8 हिस्से 8000 शल्कों या बंदों पर मुश्तमिल हैं। कलहन 1100 ईस्वी के आसपास पेरियासपुरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम केंगपिक था। केंगपिक कश्मीर के मशहूर राजा हर्षवर्धन के दौरे हुकूमत में वजीर थे। कलहन को अपने वालिद के साथ बहुत लगाव था। वो उनकी ज़िंदगी और शख्सियत से बेहद मुतासिर थे। छोटी उम्र में ही कलहन ने वालिद के हमरा बहुत से तीर्थ स्थान देखे थे। कलहन ने अपनी किताब राज तरंगिणी में कई जगहों पर अपने वालिद का जिक्र बड़े अदब और एहतराम के साथ किया है। राज तरंगिणी के मुताले से मालूम होता है कि कलहन को मुख्तलिफ उलूम की तरबियत मिली थी। उनके दौर में जो उलूम मरोज थे उनसे वो पूरी तरह वाकिफ़ थे। उन्हें क़िस्सों और दास्तानों के मुताले का बेपनाह शौक़ था। उस वक़्त की दूसरी अहम किताबों के अलावा उन्होंने महाभारत और रामायण का भी गहरा मुताला किया था। चनाचे इल्म नजूम, मईशियात और दूसरे उलूम से वाकफियत रखने के अलावा वो एक बड़े शायर भी थे। इसीलिए उन्होंने कश्मीर के राजाओं की तारीख नज़म की सूरत में लिखी। राज तरंगिणी इसी लिहाज से
قدیم شاعری کا بہترین نمونہ بھی پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب 8 ترنگوں یعنی حصوں پر مشتمل ہے اور یہ 8 حصے 8000 شلکوں یا بندوں پر مشتمل ہیں۔ تو پیارے بچوں، کلہن جو ہے وہ 1100 عیسوی کے آس پاس پریاس پورہ میں پیدا ہوئے۔ پریاس پورہ پٹن کے نزدیک ایک علاقہ پڑتا ہے۔ جب آپ سری نگر جاتے ہیں یا جاتے ہوئے آپ کو راستے میں کہیں آپ کو وہ پٹن کی وہ پانڈوؤں کی وہ مندر نما جگہ آپ کو نظر آتی ہوگی، وہاں سے تھوڑی ہی دور پریاس پورہ کا مقام ہے۔ تو یہ پریاس پورہ میں یہ کلہن پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام کنگ پک تھا۔ کنگ پک کشمیر کے مشہور راجا، چونکہ کشمیر کے اپنے راجا ہوا کرتے تھے، یہاں ہندو پنڈت وغیرہ جو بھی یہاں رہتے تھے، تو ان میں ایک راجا تھا جس کا نام تھا ہرش وردھن۔ تو اس ہرش وردھن کے دور حکومت میں اس کا باپ وزیر تھا۔ تو کلہن کو اپنے والد کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، یعنی اٹھتے بیٹھتے بہت تھے اپنے والد کے ساتھ، اور ان کی زندگی اور ان کی شخصیت سے بے حد متاثر تھے۔ چھوٹی عمر ہی میں کلہن نے اپنے والد کے ہمراہ بہت سے تیرتھ استان دیکھے تھے۔ اس کو یہ موقع ملا تھا چونکہ وہ بادشاہ کے وزیر تھے، تو وزیر کو دورہ کرنے کا جو شوق تھا پہلے راجاؤں کو، تو ان کے ساتھ ساتھ یہ کلہن بھی اپنے والد کے ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ تو تیرتھ استان یعنی وہ پوتر جگہیں، وہ جگہیں پاک جگہیں جو ہندوؤں کے تیرتھ استان کہلاتے ہیں، ان کو دیکھنے کا موقع ملا تھا اپنے والد کے ہمراہ۔ کلہن اپنی کتاب راج ترنگنی میں کئی جگہوں پر اپنے والد کا ذکر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی کلہن نے اپنی کتاب جو لکھی ہے راج ترنگنی، اس میں اس نے اپنے والد کے متعلق بہت جگہوں پر ذکر کیا ہے، کہانیاں لکھی ہیں، قصے لکھے ہیں، اور ادب اور احترام کا پتہ ملتا ہے کہ وہ والد سے کتنا ادب اور احترام کرتے تھے۔ راج ترنگنی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، راج ترنگنی کتاب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کلہن کو مختلف علموں کی تربیت ملی تھی۔ ان کے دور میں جو علوم مروج تھے، یعنی اس دور میں جو علوم تھے، علماء تھے، تو ان سے وہ پوری طرح واقف تھے۔ انہیں قصوں اور داستانوں کے مطالعے کا بے پناہ شوق تھا، یعنی ان کو قصوں اور داستان کی کتابوں سے بے پناہ اور شوق تھا۔ اس وقت کی دوسری اہم کتابوں کے علاوہ انہوں نے مہابھارت اور رامائن کا بھی گہرا مطالعہ کیا تھا۔ مہابھارت اور رامائن ہندوؤں کی ایک متبرک کتابیں ہیں۔ اس کا بھی اس نے بہت گہرائی سے مطالعہ کیا تھا، اس کو پڑھا تھا، سمجھا تھا۔ چنانچہ علم نجوم اس کو کہتے ہیں جو غائب یعنی جو انسان کو معلوم نہیں ہوتا، یعنی کیا ہونے والا ہے، اس کو علم نجوم کہتے ہیں۔ یعنی اس وقت کی کہانیاں بتانا، ایڈوانس میں جو ابھی واقعات ہوئے نہیں ہیں، پیشن گوئی کرنا۔ علم نجوم معیشت ہو گیا، ہمارے آمدنی کے ذرائع اور دوسرے علوم سے واقفیت رکھنے کے علاوہ وہ ایک بڑے شاعر بھی تھے۔ اس کے علاوہ وہ شاعر بھی تھے، اسی لیے انہوں نے جو راج ترنگنی لکھی ہے، راجاؤں کی تاریخ نظم کی صورت میں لکھی ہے۔ راج ترنگنی اسی لحاظ سے قدیم شاعری کا بہترین نمونہ بھی پیش کرتی ہے۔ اسی لیے راج ترنگنی مشہور کتاب
اس لیے بھی ہے کہ یہ قدیم بہت پرانی شاعری کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب 8 ترنگوں یعنی حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب جو ہے آج ہمیں 8 جلدوں میں 8 حصوں میں ملتی ہے، تقسیم ہوئی ہے، اور یہ 8 حصے 8000 شلکوں یا بندوں پر مشتمل ہیں، یعنی یہ 8000 بندوں میں مشتمل ہیں اس کی یہ شاعری۔ تو پیارے بچوں، آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔